جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھائے. اگر جنت جانا ہے تو جنت کے وارثوں کا، جنت کے مالکوں کا بالکل 2-3 اشعار ہیں. پہلے کہا ہے کہ میں دن موقع دے کے پڑھنے کا عادی ہوں. شعبان کا مہینہ، پہلی شعبان، ولادت ہے ثانی زہرا حضرت سیدہ بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ بول سکتے ہیں؟ سارے سبحان اللہ لازمی بولے. 3 شعبان ولادت ہے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام. 4 شعبان ولادت ہے غازی عباس سلام اللہ. پھر 5 شعبان ولادت ہے سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. 7 شعبان رضوان بھائی آپ کی توجہ بڑی مہربانی. 7 شعبان ولادت ہے کربلا کے دلہا حضرت شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام. اس کے بعد 11 شعبان ہم شکل پیغمبر شبیہ مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ حضرت شہزادہ علی اکبر معظم کربلا یوسف کربلا حضرت شہزادہ اکبر علیہ السلام. اور پھر آج 15 شعبان ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام. یہ ولادتیں ہیں. اور پھر اسی مہینے شعبان کلندر کی بھی ولادت ہے. یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں جن ہستیوں کا نام لے رہا ہوں یہ سارے علی کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ بولا نا رضوان بھائی، یہ سارے علی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں. اگر ثانی زہرا کو دیکھیں کربلا میں بڑا ان کا مقام ہے، بڑا کردار ہے. اگر حسین کو دیکھیں یہ تو بتانے کی بات ہی نہیں نا. غازی عباس کو دیکھیں بتانے کی بات نہیں. اگر قاسم کو دیکھیں سب کو پتا ہے وہ دلہا تھا کربلا کے میدان کا. اور سید الساجدین کربلا کے میدان کا سب سے زیادہ چشمدید گواہ امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد 40 سال آپ زندہ رہے. کربلا کے عینی شاہد ہیں وہ. اور اس کے بعد یوسف کربلا. انہی میں سے ایک شعر پڑھ کے میں نے کہا شبیہ مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا ہوتا، چہرے کو دیکھنا ہوتا، ہم حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھتے. آپ سمجھے نہیں، وہ اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے جناب علی اکبر کہ جناب حسین ان کے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رکھتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سب کو بتایا حضرت نے بھی فرمایا ہے سرکار کے چہرے پہ کتنے حجاب تھے؟ 70,000 حجاب تھے سرکار کے چہرے پہ نور کے. جس طرح ہم سورج کی پشت دیکھتے ہیں نا، یہ تو نکلتی ہے یہ پشت ہے، سورج کا اگلا حصہ نہیں. حصہ اگلا تب آئے گا جب قیامت ہوگی. یہ ہم پشت دیکھتے ہیں. اس طرح جو ہم نے سرکار کا حسن دیکھ رہے ہیں نا، 70,000 مردوں میں سے بھی ان کو اگر وہ ان کے اپنے تقسیم کیا جائے تو اگر ایک نور کا حصہ سرکار کا آ جائے زمین پر، آ جائے زمین پر تو ہمیں دیکھنا مشکل ہو جائے گا. آپ اسی کی شبیہ ہے علی اکبر، اسی کی شبیہ ہے علی اکبر. اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا علی اکبر کہ جناب حسین ان کے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رکھتے. صحابہ فرماتے ہم نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا ہم حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیتے. علی اکبر اتنا شبیہ مصطفیٰ تھا، اگر کھڑا ہوتا سرکار کی شبیہ لگتا، اگر کھڑا ہوتا سرکار کی شبیہ لگتا. رضوان بھائی اگر نماز پڑھتا سرکار کی شبیہ لگتا، تلوار اٹھاتا سرکار کی شبیہ لگتا، گفتگو کرتا منہ سے الفاظ نہیں بلکہ قرآن نکلتا. یہ ہے علی اکبر. اور آج اس میں علی اکبر کا حسن دکھا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے پاؤں
تصویر ہے وہ نانا خود جیسا ہوگا وہ نانا خود جیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے پھر کہنا پڑے گا سارے علی کے بیٹے ہیں آج اگر نمازیں ہیں قربانی حسین کا صدقہ ہے آج اگر مسجدوں میں اذانیں ہیں قربانی حسین کا صدقہ ہے آج اگر محفلیں ہیں قربانی حسین کا صدقہ ہے نعت خوان ہے قربانی حسین کا صدقہ ہے اگر نمازیں ہیں قربانی حسین کا صدقہ ہے کیونکہ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو گھر گھر میں آج یزید ہوتا نبی کی سنت ادا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی بشر کے چہرے میں سنگ ہوتا اسلام کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا پھر کہنا پڑے گا کہ امت احسان امت تے احسان دو سے تین شعر ہے بس دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا کلمات قرآن علی دے بچیاں دا کلمات قرآن علی کے بچوں کا کیسا ہے سب کو پتا ہے راحت کے پاس بیٹے نہیں تھے روتا ہوا آیا سرکار کی بارگاہ میں سرکار نے کہا راحت چلا جا میں نے بتا رہا ہوں نکتہ ہے نام نہیں صحیح پڑھا جا رہا راحب ہے کہ راہب ہے ہم دعا لکھتے رہے اقبال نے کہا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا آپ صاحب جو پڑھتے ہیں نا نام راہب جو راہب ہوتا ہے نا اس کی تو شادی نہیں ہوتی یہ نکتہ ہے پتہ نہیں کوئی نقیب پڑھتا ہے نا بندے کا اپنا نالج ہے بھائی زمانہ فاسٹ ہو گیا ہے راہب کی تو شادی نہیں ہوتی پھر بچے کیسے ٹھیک ہے اس طرح ہندوؤں کا پنڈت ہے شادی نہیں بچے کیسے جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں مجذوب شادی نہیں بچے کیسے تو یہ راہب ہے راہب نہیں راہب ہے اور اس کی بیوی کا نام فائزہ تھا یہ یمن کا رہنے والا یہ آیا حسین کے پاس اب اسے میں رکھیے گا جو راہب ہے ان کی شادی نہیں ہے یہ راہب ہے تو پہلی دفعہ سنا بھائی تو یہ جب آیا کیا ہوا روتا ہوا باہر آیا سرکار نے لوح محفوظ کا مطالعہ فرمایا اب جناب حسین کا بچپن آپ نے فرمایا میرے نانا کا در وہ در ہے جہاں پہ روتا آتا ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے تو کیوں رو رہا ہے کہا بات میں آیا تھا اولاد نہیں تو حسین نے فرمایا پریشان ہو اب یہ نہیں یہ بھی نکتہ دیکھ لیں یہ نہیں کہ سرکار دے نہیں دے سکتے بس حسین کی عظمت کو بنوا رہا تھا یہ تو سرکار بھی سکتے تھے اب اگر حسین نے دیا تو سرکار نے صدقے ہی دیا تو حسین کیا فرما رہے ہیں کیا اللہ تمہیں ایک بیٹا دے 2 3 7 بیٹے تو یہ وہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی رب کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں پھر کہنا پڑے گا دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا زلف نبی نال کھیڈن والے شہزادے اب میں پھر کہہ رہا ہوں سارے نال کھانے زلفوں کی بات ہو کیا کرو گے ان کے بڑے بڑے کلام ہیں جو زلف دیکھی ہے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے یہ کون سی زلفیں ہیں اگر یہ وہ زلفیں ہیں اگر ان کو نچوڑا جائے تو فرشتے وضو کرتے ہیں یہ وہ زلفیں ہیں اگر نسبت دی جائے تو 100 لاکھ نبیوں کی پگ بن جاتی ہے یہ وہ زلفیں ہیں اگر ان کو نچوڑا جاتے تو اکبر جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے یہ وہ زلفیں ہیں اب عید کا دن ہے جناب حسین کہتے ہیں نانا قریشیوں کے پاس بڑی بڑی سواریاں ہیں سرکار نے فرمایا حسین آج میرے پاس ایسی سواری آئے گی کہ پورے مکے میں پورے مدینے میں ایسی سواری نہیں ہوگی کون سی سواری تو سرکار نے فرمایا حسین میری پشت پر سوار ہو میری پشت پہ سوار ہو جا اب حسین نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے پھر نکتہ سنیے حسین فرماتے ہیں نانا آپ کو پتہ ہے کہ جب سواری
سواری میں بیٹھا جائے تو بانگیں ہاتھ میں ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا اچھا یا حسین. سرکار نے ماما سرکار نے ماما شریف تھا. یہ وہی ماما ہے جو چلتا چلتا اب سرکار غوث پاک کا کیسے ہوتا ہے. سرکار نے ماما اتارا اپنی اس بلیر والی زلفوں کو سرکار نے آدھا ادھر کیا آدھا ادھر کیا. سرکار نے فرمایا حسین ان کو پکڑ لے. اگر دائیں طرف کرے گا تیرا نانا دائیں طرف مڑ جائے گا, اگر بائیں طرف کرے گا تو تیرا نانا بائیں طرف مڑ جائے گا. جناب حضرت عمر فرماتے ہیں حسین کیا خوبصورت سواری ہے. تو سرکار نے فرمایا عمر یہ نہیں دیکھتا سواری خوبصورت ہے تو سوار کی طرح خوبصورت ہے. اب کہنا پڑے گا نبی نل کھیلن والے شہزادے شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے لاڈا نال نبی نے. سرکار فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو گھر سے حضرت حسین کے روزے کی آواز ہے. پھر حضرت حسن کے روزے کی آواز آئی تو سرکار نے فرمایا دروازہ کھٹکھٹا کے فاطمہ حسن کو بھی نہ رلایا کر حسین کو بھی نہ رلایا کر. اگر یہ روتے ہیں تو اللہ کا عرش خراب ہو جاتا ہے. زلف نبی نل کھیلن والے شہزادے شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے. کدی توڑیا نہیں سی مان علی دے بچے آدھا امت تے احسان علی دے بچے آدھا. اس گھر میں جو بھی آ گیا جو بھی آ گیا دامن وقت میں گنجائش نہیں. پڑھتے تو بڑے ہیں کمبر کا واقعہ بڑا پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کمبر ہے کون. کمبر کون ہے؟ یہ بی بی فضا کا بھائی تھا. یہ شہزادہ تھا یہ بھی حبش کا جناب فضا کا بھائی تھا. لیکن اس میں تفصیل بڑی لمبی ہے کس طرح کر کر کے کمبر آ کر جناب علی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. تفصیل بڑی لمبی ہے مگر ایک دفعہ مکالمہ ہو جاتا ہے. بات کوئی آپ کے لیے تحفہ ہے. مکالمہ ہو جاتا ہے حضرت سلمان کا جناب بی بی فضا مکالمہ ہو جاتا ہے. مکالمہ اب جناب فضا کہتی ہیں کہ سلمان تیری کیا فضیلت ہے. جناب سلمان کہتے ہیں میری فضیلت یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ رہتا ہوں. سبحان اللہ بول رہا ہے میں مصطفیٰ کے ساتھ رہتا ہوں. جناب فضا کہتی ہیں یہ کون سی بڑی فضیلت ہے مجھے دیکھ میں بطول کے ساتھ رہتی ہوں میں فاطمہ کے ساتھ رہتی ہوں میں فاطمہ کے ساتھ رہتی ہوں. مکالمہ بڑا لمبا ہے آخری جملہ دے رہا ہوں. جناب سلمان کہتے ہیں بہن فضا میرا مقام یہ ہے کہ میں نے میری ماتا کو بھی دیکھا ہے میں نے علی کو بھی دیکھا ہے میں نے حسن کو بھی دیکھا ہے میں نے حسین کو بھی دیکھا ہے. تو بی بی فضا کہتی ہے سلمان بھائی چپ کر جا تو وہ ہے جس نے چاروں کو
اسی نبی ورگے استغفر اللہ بڑے بڑے کہہ رہے ہیں بڑے بڑے کہہ رہے ہیں کہ اسی نبی ورگے سب کو پتا ہے ڈھائی کلندر ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے نا میں بالکل چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں وہ ڈھائی کلندر ہے پہلا کلندر حضرت لال شہباز کلندر دوسرا ابو علی کلندر تیسری رابعہ بصری کلندر اب دیکھیں ثانی دوسرا ابو علی کیا کہتے ہیں 40 سال پانی میں کھڑے ہو کے عبادت کی اللہ نے فرمایا ماں کیا مانگتا ہے کہا اللہ مجھے علی بنا دے اللہ نے فرمایا علی بننا بڑا مشکل ہے نہیں بن سکتا پھر 40 سال بعد پھر کہا علی بنا دے پھر 40 سال بعد کہا علی بنا دے مچھلیاں یہاں تک پاؤں کھا گئی کہا علی بنا دے اللہ نے فرمایا علی نہیں بن سکتا ہاں ایک بات ضرور ہے جہاں جہاں جائے گا تیرے اندر سے علی کی خوشبو علی کی خوشبو ضرور آئے گی اب یہ ہے کہ سرکار کی بات تو بہت بڑی ہے تو ان کے خادموں جیسا نہیں بن سکتا سرکار کے ابو بکر جیسا نہیں بن سکتا عمر فاروق جیسا نہیں بن سکتا عثمان غنی جیسا نہیں بن سکتا مولا علی نہیں بن سکتا غلام سلمان نہیں بن سکتا تو پھر تو بات کرتا ہے کہ میں ثانی بن جاؤں اس طرح نہیں ہو سکتا ہاں اگر ثانی ہو سکتا ہے تو شبیہ مصطفیٰ ہو سکتا ہے ثانی ہو سکتا ہے ثانی زہرا ہو سکتی ہے ثانی ہو سکتا ہے حضرت امام حسن کا بیٹا ہو سکتا ہے ثانی ہو سکتا ہے حسین کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر ثانی ہو سکتے ہیں تو سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام وہ غلام جن کو حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا تھا جن کو سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میرے بعد ایک ایسی امت آئے گی آپ تو دیکھ کے مجھے کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی کہیں گے یا رسول اللہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو میرے حضور دیتے ہیں اور گنبد خضرا کے حسین جلوے روشنی دور دور دیتے ہیں ہم کسی سے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ثانی آل نبی دا کوئی آیا نہیں رب نے نہ ورگا مور بڑھایا نہیں اے جگ تو وکھرا شان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچے اور رضوان بھائی آپ نے ہر چکراج کیا سرکار کے سلاخانوں کو بلایا میر فضل صاحب اللہ کو سلام کر کے جتنے بھی یہ میرے سارے جو برادری ہے نا بھائی یہ تشریف فرما ہے آپ نے جتنا ہر چکراجات کیا ہے آپ کے خرچ کے لیے یہ جو پیسے آپ نے 1 روپیہ دیا اس کے لیے 1 روپیہ آپ کی سواتوں کے لیے آپ سید ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ یہ آپ کو بتا دوں اور سب سن لیں کہ اس کا اجر کتنا ہے اس کا اجر کتنا ہے اجر کتنا ہے کہ نام حسین جس نے بھی دل سے پکارا ہو میں پھر کہہ رہا ہوں رضوان بھائی یہ دل کی توقیوں پر لکھ لیجیے گا بے شک اس کو وائرل کر لیجیے گا اس ربائی کو کہ نام حسین جس نے بھی دل سے پکارا ہوگا نام حسین جس نے بھی دل سے پکارا ہوگا پھر عروج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا نام حسین جس نے بھی دل سے پکارا ہوگا پھر عروج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا ضائع نہ کرنا کہ نام حسین جس نے بھی دل سے پکارا ہوگا پھر عروج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا ارے واسطہ دے کر علی اصغر کا مانگ لو سبحان اللہ کیا کہ آپ سمجھے نہیں جو میں کہہ گیا ہوں کہ واسطہ